ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا۔ تو ابلیس شیطانی چہرے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آدم کی اولاد کو قیامت تک گمراہ کروں گا۔ کیوں؟ اس ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلد ہی مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گونتھا گیا اور ایسی مٹی سے گونتھا گیا جو سدا نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک ہی وقت میں گوشت پوست ہڈی پٹے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حصے، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس شیطان نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ غیب کا علم رکھنے والا اور دلوں کے راز تک کو جاننے والا ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے برابر ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان سے سوال کیا کہ تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اس کا ذکر قرآن میں سورہ الاعراف کے آیت 12 میں ملتا ہے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے اللہ نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور برتری چاہتی ہے اور آدم خاکی مخلوق، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ میں تمام حالتوں میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادے کے بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی صفتوں پر ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ گھمنڈ اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ و غرور نے تجھ کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق کے احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا۔ پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی حالات کا حقدار ہے اور یہی تیرے عمل کا قدرتی بدلہ ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف کرنے، تکبر اور اللہ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو اللہ رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جہنم سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور اس لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کی تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے ایک بار پھر اپنی شیطانی چہرے کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا کہ جب تو نے مجھ کو مردود قرار کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کے اولاد کی راہ میں روڑا بنوں گا اور ان کے سامنے پیچھے، آس پاس اور چاروں اور سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے فریب کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور وہ ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اور پاداش عمل اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ میرے عذاب کا حقدار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی
رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت یعنی کہ جہنم کا انتظار کر۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور وہ اپنی ضرورت کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے رہے تھے اور ان کی طبیعت اور فطرت میں کسی منست و غم خوار کی یاد نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم اپنا ہمدم اور ساتھی پا کر بہت خوش ہوئے اور دل میں اطمینان محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں مگر ایک پیڑ کو نشان زد کر کے بتا دیا گیا کہ اس کو نہ کھائے بلکہ اس کے پاس تک نہ جائے۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام و سکون اور اللہ کا قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر اس کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم ابلیس کی باتوں میں آ گئے اور یہ بھلا بیٹھے کہ اللہ کا وہ حکم ضروری تھا۔ آخر کار جنت کے ہمیشہ قیام اور اللہ کے قرب کے عزم میں لغزش پیدا کر دی اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ انسانی ضرورتیں دکھنے لگی، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد آدم حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھانکنے لگے، گویا انسانی تمدن کی یہ شروعات تھی کہ اس نے ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور آدم سے پوچھ تاچھ ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم کا نہ ماننا آخر کیوں؟ آدم آخر آدم تھے، اللہ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنے غلطیوں کو تعویلوں کے پردے میں چھپانے کی بے مطلب کی کوشش سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی لیکن اس کی وجہ سرکشی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اس کی وجہ ہے، پھر بھی غلطی ہے اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر خلافت کا حق ادا کرے، اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہارے اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو ٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نایاب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دی جائے گی۔ اس لیے تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔